السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محسن احمد شیخ، یوٹیوب چینل اسلام اسپریچولیٹی اینڈ ماڈرن کلچر میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نہایت اہم ہے اور جو ہے بہت ہی زیادہ غور کرنے والا ہے، کیونکہ جو ہمارا چینل ہے صرف وہ مسلم افراد نہیں دیکھتے، غیر مذہب بھی ہیں اس میں، دیگر مذاہب سے، ہندو مذہب اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں جو ہے وہ میسیجز بھی جو ہے وہ اس قسم کی کچھ رسپانس مل رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں یا جو بھی ہمارے ٹاپک جنات وغیرہ کے ہیں، تو اس میں ہمیں کس چیز کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے میرے پاس ایک صاحب کا میسیج آیا، اور وہ ایسا میسیج تھا کہ جس کو پڑھتے ہی میرے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس سوال کا جو ہے وہ جواب دینا کافی مشکل تھا، کیونکہ اس سوال کے جواب کو دینے کے لیے پہلے کافی محنت کرنی پڑی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ سوال کے جواب کے حوالے سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ جو لوگ اس قسم کے سوالات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ان کو یہ بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، جب میری ایک پچھلے مرتبہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، اور اس ویڈیو کے اندر جنات کے حوالے سے کوئی بات چیت تھی، تو ایک صاحب کا میرے پاس میسیج آیا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ اللہ ہی کیا شیطان ہے؟ تو یہ سوال لازمی سی بات ہے، سنتے ہی کوئی شخص اگر ہمارے سامنے کہے گا تو ہمارے جو ہے وہ ذہنوں میں ایک عجیب سی جو ہے وہ کیفیت ہو جائے گی، اور ہم غصے میں آ جائیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ دیگر مذاہب سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے دماغوں میں یہ سوال آنے کی وجہ جو یہ ہے کہ جو ہمارے آج کل کے حالات چل رہے ہیں، یا میڈیا کے تھرو اس چیز کو دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف قتل و غارت کرنا جانتے ہیں۔ تو سوال کچھ ان کا اس طرح سے تھا کہ اگر اللہ جو ہے وہ شیطان نہیں ہے تو پھر وہ قتل کا حکم کیوں دیتا ہے، جنگوں میں مارنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ تو اس دیگر علماء کرام سے بھی کچھ ہم نے اس کی رہنمائی حاصل کی، اور جو ہے پھر کچھ کتابوں کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے اس کے اوپر تحقیق کی، اور کچھ جو ہے اپنے ناقص علم سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس ویڈیو کے اندر اپنی تفصیل کو بتائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں اپنے ان صاحب جنہوں نے اس سوال کو پوچھا تھا، ان کا جو چینل ہے، میں یہاں پر جو ہے وہ اس کا نام بھی لینا چاہوں گا، شاید اگر وہ نام کو چینج کر دیں تو وہ ضرور جو ہے وہ جانتے ہوں گے اور پہچان جائیں گے کہ یہ خاص طور پر ویڈیو ان کے سوال پر بنائی گئی ہے۔ ڈیول رائڈر کے نام سے جو ہے ان کا میرے خیال میں چینل تھا، یا جو بھی وہ آئی ڈی تھا جس سے یہ سوال آیا تھا۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ اور شیطان میں فرق کیا ہے۔ جب ہمیں یہ فرق معلوم چل جائے گا تو پھر ہمیں آٹومیٹکلی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قتل کا حکم کیوں دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور شیطان میں واضح فرق یہ ہے، مسلمانوں کے نزدیک جو ان کا جو رب ہے، جو ان کا معبود ہے، وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا تعلق کون سے مذہب سے تھا، لیکن میری جو ویڈیو ہے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ ہندو مذہب کے اندر ہزاروں دیوی دیوتا ہیں جنہیں ہندو مذہب کے لوگ پوجتے ہیں، ہر ایک کے اصول الگ ہیں، ہر ایک کو پوجنے کا طریقہ الگ ہے۔ اس میں بلی بھی چڑھانے کا عمل ہوتا ہے، جس میں انسانوں کی بھی بلی دی جاتی ہے اور جانوروں کی بھی بلی دی جاتی ہے۔ تو کیا وہ ایشور یا وہ جو دیوی دیوتا ہیں ہندو مذہب کے اندر، کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ خون اور قتل و غارت ہو؟ تو کسی بھی مذہب کا، خواہ تو کسی بھی مذہب کا رب جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہے، تمام دنیا کا جو بھی بنانے والا رب ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کا ناحق خون بہے، کیونکہ اس نے اس پوری کائنات کو تنہا اکیلے بنایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز سب سے پہلے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ جو ہے، اللہ بیسیکلی اس وقت جو دیگر بڑے مذاہب ہیں ان میں کرسچنس ہیں، آپ کے جوئش ہیں،
جوئش اور کرسچنز بھی ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں، ہاں انہوں نے شرک کا مادہ اپنے مذہب کے اندر شامل کر رکھا ہے، جیسے کہ عیسائی یعنی کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اسی طرح سے یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام والی قوم جو ہے یہودی قوم ہی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ہندو مذہب کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر ایک اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں دیگر جو ہیں اور بہت سارے دیوی دیوتا ہیں۔ اگر میں اپنی تحقیق کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو ہندو مذہب جو ہے وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں جسے وہ ایشور کہتے ہیں۔ باقی جتنے بھگوان کا لفظ اگر میں غلط نہ ہوں تو بھاگے وان سے نکلا ہے۔ بھاگ کا مطلب ہوتا ہے قسمت، اور وان کا مطلب ہوتا ہے اسے رکھنے والا یا اس کو دینے والا۔ تو ایک بھاگے وان کا یہ ہو گیا کہ کوئی بھی آپ کی قسمت دینے والا ہے، تو اس لفظ سے ہی نکلا بھگوان۔ تو کوئی بھی شخص ہندو مذہب کے اندر اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ہندو مذہب کے جو ماننے والے ہیں اس کو اپنا بھگوان مان لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ایک ایسا رتبہ دے دیتے ہیں جو معبودیت یعنی کہ ایک رب کی طرف عبادت کرنے والی حد تک چلا جاتا ہے۔ اسلام اس قسم کے تمام معاملات کی نفی کرتا ہے، اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اس پوری دنیا میں کوئی بھی شے، کوئی بھی انسان اور کوئی بھی کائنات سے تعلق رکھنے والی جو چیز ہے، کوئی شے ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف ایک رب کی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگر آپ اس کی تخلیق دیکھیں تو زمین، آپ شاید اگر جانتے ہوں یونیورس کے بارے میں تو روزانہ جو ہے آئے دن آپ یہ بات سنتے ہوں گے کہ یونیورس میں جو ہے نئے سیارے یعنی کہ نئے اسٹارز وغیرہ دریافت ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ آگے بہت ساری گلیکسیز ہمیں مل چکی ہیں۔ تو یہ تمام گلیکسیز، یہ تمام ایسے ہی نہیں آ گئیں، ان تمام کو بنانے والا ایک کریٹر ہے، اور وہ کریٹر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس اللہ نے اس تمام کائنات کو بنایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں ایک مخلوق جو ہے وہ جنات ہیں۔ اب جنات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جناتوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تین بڑی جو ہے وہ مخلوقات ہیں، انسان، فرشتے یعنی اینجلز، ہیومن اینڈ ڈیول یعنی شیطان بیسیکلی ہر وہ شے ہے، ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کرے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ شیطان خدا نہیں ہے، شیطان قوم جنات میں سے ایک شخص کو لقب دیا گیا، لیکن کوئی بھی انسانوں میں سے بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اب اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں لے چلتے ہیں کہ نافرمانی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حکم نہ ماننا۔ اگر آپ جو ہے 4 بچوں کے باپ ہیں اور آپ کے 4 بچوں میں سے 3 آپ کی بات مانتے ہیں اور ایک آپ کی بات نہیں مانتا، تو لازمی سی بات ہے آپ اس کو سزا دیں گے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات ماننے کے اوپر راضی کریں گے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو آپ اسے گھر سے باہر نکالیں گے، یا اس سے پہلے اسے ماریں گے، پیٹیں گے، یا پھر اسے گھر سے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تمام مخلوقات کو حکم ماننے کا کہا۔ وہ حکم یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونا تھا، اور اس سجدے کا حکم کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رب مانا جائے۔ وہ صرف ایک حکم تھا، اور اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ اس سجدے کے ذریعے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کون ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان کون ہے۔ تو تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ثابت ہوئی، اور ایک جو جن تھا جس کا نام ابلیس تھا، یا ابلیس ہے کہہ سکتے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور وہ جو ہے ملعون، یعنی کہ ملعون کا مراد ہوتا ہے لعنت کا حقدار، جس پر اللہ تعالیٰ نے
لعنت فرمائی، وہ شیطان کے لقب سے مانا گیا۔ شیطان جس کو بہکاتا ہے، جس کو اپنی ٹیم میں شامل کرتا ہے، اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، وہ شیاطین یعنی شیطان ہی کہلاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اگر شیطانیت ہے، یعنی کہ وہ شیطان اسے بہکا رہے ہیں، وہ شیطان کے حوالی اگر اسے بہکا رہے ہیں، تو اس انسان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی نافرمانی کی کسی نہ کسی حد پر موجود ہے۔ تو انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جناتوں میں بھی شیطان ہے، یعنی شیاطین کی جو ایک تعداد ہے، اس سے مراد یہ ہوا کہ جو حکم نہ مانے وہ شیاطین۔ یہ بات تو ہماری ثابت ہو گئی، اللہ اور شیطان کے اندر فرق ہم نے یہ واضح کر دیا کہ شیطان ایک جو قوم ہے، قوم جنات، اس جنات میں سے ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جو وہ مرتکب ہوا، اور اس کے بعد وہ شیطان کا لقب اسے ملا، اور ہمیشہ ہمیشہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور قیامت نہیں آتی تب تک وہ ملعون ہوا اور لعنت کا حقدار ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی کہ وہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی امتی کہہ لیں جو اللہ کے ماننے والے یا حق راستے پر چلنے والے ہیں، انہیں اس راستے سے بھٹکائے گا۔ تو شیطان جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف لے کر جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ نیک راستے کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر مزید اس کے اوپر بھی آپ کوئی سوال ہے، آپ کامنٹ کیجئے گا ہماری ویڈیو پہ، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اب آپ کا سوال ایک یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قتل کا حکم کیوں دیتا ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ قانون ہے کہ کوئی بھی سزا اس وقت ملتی ہے جب مجرم جو ہے یا کوئی ملزم جو ہے جس کے اوپر الزام لگا ہو، اس کا جرم ثابت ہو جائے اور مجرم ثابت ہو جائے۔ جب وہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ سزا رکھی گئی ہوتی ہے۔ سزا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سزا ہوتی ہے اس کے سدھرنے کے لیے، اور ایک سزا ہوتی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ سدھرنے کی سزا سے مراد یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے چوری کی تو اسلام میں تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جب وہ ہاتھ کاٹے جائیں تو ایک چوری جو کرنے والا شخص ہے وہ اپنی کبھی بھی صفت کو نہیں بھولتا، اس لیے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی پھر یہ عمل دوبارہ کرے گا تو اپنا وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر اس چیز کو ضرور یاد رکھے گا کہ اسے دوبارہ چوری نہیں کرنی۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان میں اور جو ساتھ ہندوستان ہے اور دیگر اس میں جو ہے، اب ان کی سزائیں کچھ سالوں پہ، کچھ مہینوں کے اوپر کنورٹ کر دی گئیں۔ تو یہ جو سزائیں ہیں، یہ سزائیں جو ہے سبق دینے کے لیے ہیں کہ جو بھی آپ کو سزا دی جا رہی ہے، اس سزا سے آپ سدھر جائیں۔ لیکن کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو سدھرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کا قتل کر دیا۔ اب وہ شخص اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شر ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ شیطانیت پائی جاتی ہے، اور اس سے دوسری پوری قوموں کو اور انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کو زندہ چھوڑنا جو ہے وہ انسانیت کو نقصان دینے کے لیے زندہ چھوڑنے کے برابر ہو جائے گا۔ خواہ اگر اس نے ایک قتل کیا، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو وہ دوسرا قتل کرے گا، تیسرا کرے گا، تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت رکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نافرمانی کرے تو اس کی سزا تو یہ ہو گئی نافرمانی کی کہ اس کو خود سے دور کر دیا جائے، یا اسے ملک بدر، شہر بدر، جیسے کہ ہندی لفظ ہے، تڑی پار کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص چوری کا مرتکب ہوتا ہے، کسی گناہ کا ہوتا ہے، تو اس کو سدھرنے کے لیے ایک چھوٹی سزا دی جائے۔ پہلے اسے منع کیا جائے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسے چھوٹی سزا دی جائے کہ اس عرصے میں، لیکن وہ اگر ایسا شر کر رہا ہے جس سے پوری انسانیت کو نقصان ہے تو اس کے لیے سزا کی تجویز ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قتل کا حکم دیتا ہے جو نافرمانی کرتے ہیں اور شیطان کی بات مانتے ہیں اور سیدھے راستے پر نہیں چلتے۔ اب آپ کا کہنا لازمی سی بات ہے یہ ہوگا کہ ایسے لوگ سیدھے بھی تو ہیں جو ہندو مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عیسائی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس وقت اسلام اچھا ایک بات اور ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے اسلام میں جو لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، باقی دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ تو یہ بھی تمام باتیں ایک ہی جگہ۔ اسلام بیسیکلی ایک مذہب ہے، مذہب سے مراد ایک اصول کا نام ہے۔ اگر میں کتابی طور کے اوپر بات کرتا ہوں، ایک اصول کا نام ہے۔ اصول سے مراد یہ ہو کہ جس کے اندر دنیا میں چلنے کے اور رہنے کے تمام اصول
بالکل 100% صحیح رکھے ہوئے ہوں، اور ہر چیز کا لوگوں سے میل جول کا، انسانیت کا، پڑوسیوں سے حسن اخلاق کا ایک اصول بنا دیا گیا، اور وہ اصول ایسا اصول ہو کہ جو 100% ہر چیز کے اوپر پورا اترتا ہو، جس میں کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی نہ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے اندر ایک بچی کی شادی ایک کتے سے کروا دی گئی۔ کتا جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں، اور انسان کتے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، کتے کے لیے کتیا ہے، بلے کے لیے بلی ہے، شیر کے لیے شیرنی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا جوڑا ہے۔ تو وہ ان کا جو ریلیشن ہے وہ آپس میں کر دیا گیا جوڑا، تو پھر ایک انسان کی شادی ایک کتے سے کیسے ہو سکتی ہے، یا کسی جگہ پہ گدھے سے کروا دی گئی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ناانصافی ہے، اور اسلام ان تمام ناانصافیوں کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے، اور ان تمام ناانصافیوں کو ختم کرتے ہوئے ایک اصول بناتا ہے۔ وہ پورا اصول قرآن مجید فرقان حمید جو مسلمانوں کی کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، ٹھیک ہے، اس میں یہ تمام اصول ہیں کہ اگر ایک شخص شادی کرتا ہے تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے، شادیوں کی تعداد جو ہے وہ ایک سے زائد کیوں ہے، طلاق کا عمل اگر ہے تو طلاق کے بعد عدت، یعنی عدت ایک ایسا دورانیہ ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے مرنے یا اس کی طلاق لینے کے بعد ایک پرٹیکولر ایک سرٹن ٹائم تک دوسرے مردوں سے چھپ کر رہنا ہے، کہ اس پر یہ الزام نہ لگ سکے کہ چند مہینے کو بعد اگر اس کو کوئی حمل واضح ہوتا ہے تو وہ اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور افیکٹ ہیں، تو ایک ایک چیز باریکی اسلام کے اندر ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، پورا اسلام جو ہے وہ ضابطۂ حیات مکمل طور کے اوپر ہے۔ کسی ایسا یہ نہیں ہے کہ اسلام مذہب ایک اسلام ہے تو اس کو ہی جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس ضابطۂ حیات پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، ان تمام اصولوں پہ جو چلنے والے لوگ ہیں، جو اس قرآن کو مانیں، اور یہ قرآن جس پر اترا اس کو مانیں، اور اس کے ذریعے اس رب کو مانیں جس نے اس تمام دنیا کو بنایا، تو وہ حق پر ہے۔ اب مسلمان جو ہے صرف پوری دنیا کے اندر دیگر مذاہب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے علاوہ جو ہے بتوں کو، جو خود ہل جل نہیں سکتے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی ہلا نہیں سکتے، ان کی عبادت کو چھوڑیں اور اس حقیقی رب کو مانیں، جو واقعی ہی رب ہے، اور جس نے اس پوری دنیا کو پیدا فرمایا، اور جو دیگر اگر اس نے انبیاء کرام بھیجے ہیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ نبی ہی تھے اور اللہ کے بندے ہی تھے، وہ بھگوان یا خدا کے مرتبے پر نہیں ہیں، خدا کے مرتبے پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو مسلمان جو ہے، جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کا پوری دنیا کے اندر ایک ہی پیغام ہے کہ وہ اس ضابطۂ حیات میں آ جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، اور تمام مذاہب اگر اس پر چلتے ہیں تو وہ خود اس کے اندر آسانی دیکھیں گے۔ دیکھیں، کسی بھی مذہب کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے اس مذہب کے بارے میں مکمل طور کے اوپر نالج حاصل کرنی چاہیے، اسے مکمل اسٹڈی کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کر ہدایت لی جائے، اور ایک جو دشمنان اسلام ہے وہ اسے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں سے وہ تدبیر نکال سکیں کہ وہ مسلمانوں پر کس طرح سے قابض ہوں۔ لیکن ان میں سے بھی کئی لوگ اسے پڑھنے کے بعد جب ان اصولوں کو پڑھتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر بالکل صحیح اور ضابطۂ اخلاق اور جو ضابطۂ حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اس دنیا میں کس طرح بڑھ رہی ہے۔ تو مسلمان اگر بڑھ رہے ہیں تو وہ لبرلائزیشن یا سیکولرزم کی وجہ سے نہیں بڑھ رہے، وہ ایک ایسے ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات کی بدولت بڑھ رہے ہیں کہ جس سے زندگی کے اصولوں کو اچھے طریقے سے گزارنے کا حکم ہے۔ تو جنگوں کے اندر اگر قتل کا حکم ہے تو ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر ایسے دین کو اختیار کرتے ہیں جس کے اندر انصاف نہیں ہے اور اخلاق نہیں ہے، جس کے اندر ناانصافی ہے، غریب کو غریب سمجھا جاتا ہے، کمزور کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے سوا دوسرے کو مانا جاتا ہے۔
تو آپ اگر مزید تفصیل کریں گے انشاءاللہ عز و جل ہمیں میسیج کیجیے، ہم اس کے اوپر مزید پھر آپ کو ویڈیو کریں گے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی بات تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید سمجھا سکیں۔ اب ہماری ویڈیو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ جو ہے وہ ذات واحد ہے، اور شیطان جو ہے اس کے پیدا کی ہوئی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے، جنات، ان میں سے ایک عام سا شخص ہے جو اپنے نافرمانی کی وجہ سے ملعون ہوا، اور اس نے اپنی ایک پوری ٹیم شریروں کی، جس طرح سے ہمارے اندر اچھے ہیں اس طرح سے بنائی ہے، اور جو لوگوں کو بہکاتا ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان برے کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو کوئی جو پیدا کیا گیا ہو وہ کبھی بھی بھگوان یا خدا ہونے کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی جو ہے گاڈ نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان گاڈ نہیں ہے، گاڈ از اونلی اللہ۔ اسی طرح سے قتل کا حکم جنگوں میں جو ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا، وہ اس وجہ سے ہے کہ قتل ان شریروں کا کیا جائے جو اس دنیا میں شر پھیلاتے ہیں۔ اگر وہ شر نہیں پھیلاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو پھر وہ اسلام کو قبول کریں، اور اسلام میں بھی ایسے راستے پر چلیں۔ اگر اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی وہ ایسے راستے کے اوپر چلتے ہیں کہ جس میں شر ہے، تو اسلام بھی اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو جو ہے سزا دینے کا قائل ہے، اور ان کو سزا دینے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا اور وہ گناہ کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے۔ معافی اس وقت ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ سیدھے راستے پر چلے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آنے والی ویڈیوز میں مزید معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔